بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فتاح یا کریم۔ دوستو، یا فتاح یا کریم کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب عمل، ایسا عمل کہ اس سے کوئی آپ کا ایک کام نہیں بلکہ ہر جائز کام انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، دل کے اندر کوئی نیک حاجت ہے، یا کوئی آپ نے اچھا نیک کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، جائز ہے جو شریعت کے اندر، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ بہت ساری اکثر ہمارے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی کام کرے اور اس میں کامیاب ہو، تو اس وجہ سے شیطانی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا جو بھی اس طرح کی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی انسان رکاوٹ بنا ہوا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو میں عمل آپ کو بتانے والا ہوں، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے اس کام میں بالکل بہت ہی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آئیے دوستو، بہت ہی کمال کا وظیفہ، کمال کا عمل آپ سب بہنوں بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کوئی دوست کس طرح کے مصیبت میں پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے پریشان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی کہیں جو ہے وہ نوکری مل جائے، تو اس طرح کر کے کوئی دماغی جو ہے وہ مریض ہے، کوئی کس طرح کا مریض ہے، کسی کو کس طرح کی بیماری ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے یہ جب آپ وظیفہ پڑھو گے، بالکل آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے، اس کے کمالات دیکھیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ انشاءاللہ خود حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، اصل میں ہماری جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا داری میں اور دنیاوی مشاورت میں اپنا ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، ان سے ہم مشورہ لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث اور یہ جو اسماء مبارکہ ہیں، اسماء الحسنہ، ان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ ان کو پڑھنے والے ہم بن جائیں، ذکر کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری عادت ہو جائے کہ ہم اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو بھی قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، جو بھی وظائف قرآنی بتائے گئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو پڑھنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے میرے بھائیوں بہنوں، ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری مصیبتیں ہیں، وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ بہت ساری، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم قرآن کا دامن تھام لیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تمام جو بھی پریشانیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، ہمارا جو عمل ہے آج کا، جو وظیفہ ہے اس کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہر عام و خاص کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر بچہ ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی جوان ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اگر میری ماں بہن کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، کیونکہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بالکل ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی پڑھنا چاہے گا تو وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، کوئی اس میں دقت، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر وقت، تو کوئی وقت کی بھی اس میں قید نہیں ہے، آپ نے بلکہ یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل آپ کو میں بتانے والا ہوں، آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وقت اور جگہ کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے،
لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں یا چل پھر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیے احتیاطیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت خاص چیز وظیفے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کا رزلٹ اصل میں اس کو ملے گا کہ جو نماز کا پابند ہوگا۔ نماز کی وظیفہ بالکل آسان ہے، بالکل ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں ہم بہت سارے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، لوگ ہمیں وظائف کے حوالے سے بتاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ یار اس نے وظیفہ بتایا تو تھا لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا، کوئی اتنا خاص ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی فائدہ اس وقت ہوگا، وظائف جتنے بھی ہیں روحانی وظائف، ان سب کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ اگر دنیاوی نہ ہو تو آخرت کا تو فوائد ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو میں آپ کو اسماء الحسنہ کا بتا رہا ہوں، تو اگر دنیا میں، کیونکہ دنیا میں بھی بہت فوائد ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ہو نہ ہو آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا نا، آپ کو آخرت کے اندر تو اس کا اجر ملے گا نا۔ تو اس لیے آپ نے یہ وظیفہ جو روحانی وظائف ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بہت اچھا اور خاص رزلٹ ملتا ہے۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو پہلے بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان وظائف پر عمل کرنا شروع کیا، ان وظائف پر کامل یقین کے ساتھ ان وظائف کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو وہ اپنے ہر معاملے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے آپ نے اپنا یقین جو ہے وہ کامل رکھنا ہے، پکے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے حلال رزق کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ کوشش ہو، یہی آپ کی نیت ہو، 1 روپے آپ چاہے کما لیں بظاہر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک طرف سے 10,000 مل رہے ہیں یا 20,000 مل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ کو 1,000 مل رہا ہے جو حلال کا ہے، حرام کے آپ کو 20,000 مل رہے ہیں لیکن حلال کا 1,000 مل رہا ہے، تو میرے بھائیوں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ حلال کی طرف آئیں، 1,000 کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ 20,000 سے بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ حلال رزق کمانا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب آئیے وظیفہ جو عمل ہے وہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرے بھائیوں یا اللہ یا حفیظ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا اللہ یا حفیظ، یا اللہ یا حفیظ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اگر بہتر یہی ہے تہجد کے ٹائم یا فجر کے ٹائم، لیکن اگر آپ اس وقت نہ پڑھ سکے تو کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں اپنے نام۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ نام کے عدد کہاں سے نکالیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد آپ کے کمنٹ کے اندر ہی آپ کو انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا۔ میں خود ہی آپ لوگوں کے کمنٹ دیکھتا ہوں، تو آپ نے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا، میں انشاءاللہ اس کے اعداد آپ کو بتا دوں گا کہ اتنے اعداد ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام کرنے لگیں تو آپ نے یا اللہ یا حفیظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا بہت اچھا، بہت ہی خاص رزلٹ ملے گا۔ اگر کوئی بھی وظیفے کے حوالے سے سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔